ہم سب لوگ ریاست کی وحدت، ریاست کی سالمیت اور ریاست کی آزادی چاہتے ہیں، لیکن ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں ہم اپنی قومی آزادی کی تحریک پر گفتگو کرنے لگے ہیں، اور قومی آزادی کی تحریک کے آپ کو پتہ ہے 3 بڑے شعبے ہیں۔ ایک اس کی جغرافیائی وحدت ہے، ایک اس کی سیاسی حاکمیت ہے، اور ایک اس کی حق ملکیت ہے۔ ہمارے سامنے ہماری تاریخ کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ 1947 یعنی ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کا پہلو ہے، اور ایک اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ قومی آزادی کی تحریک میں اگر ہم 47 کے بعد 14 اگست 1947 کے بعد 3 بڑے سیاسی گروہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جس کو ہم پرو انڈیا کہتے ہیں، ایک سیاسی تنظیم یا گروہ یا دھڑا وہ تھا جس کو ہم پرو پاکستان کہتے ہیں، یا جو 16 مارچ 1846 کو مہاراجہ گلاب سنگھ نے جس ریاست کو قائم کیا تھا، یہ تیسرا گروپ جس کو میں پرو کشمیر گروپ کہتا ہوں، اس گروپ کے سامنے یہ پوزیشن اب تب سے لے کر اب تک کلیئر ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت، سیاسی حاکمیت اور اس کے حق ملکیت کا وہ معیار قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گروپ جو لوگ ریاست کی قومی آزادی پر بات کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، آج ہم نے ان کی بات کرنی ہے، جو اپنے اس ورثے کو لے کر چلنے کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا تشخص، اس کا سٹیٹ ہوڈ اس کے ابتدائی حالت میں بحال کیا جائے۔ جب تک یہ اپنے اپنے الگ الگ ایجنڈوں پہ چلتے رہیں گے، جب تک یہ لوگ اپنی وہ شخصیات پرستی کرتے رہیں گے، جب تک یہ اپنے علیحدگی یعنی کہ الگ گروپ بندی میں رہیں گے، تو پھر ان کے یہ سارے منصوبے، سارے عزائم، نیک عزائم، صرف ایک ایجنڈا، ایک جھنڈا، ایک پروپیگنڈا اور ایک تمبر کا ڈنڈا۔ تو جتنی بھی نظریاتی جماعتیں، جو آزادی پسند جماعتیں ہیں، ان میں کمزوری جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کمزوری وہ ہے کہ ایک تو کسی بھی جماعت کے پاس جو ہے نا وہ جس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے کہ روڈ میپ نہیں ہے، کہ ہم نے کسی کی ہم آزادی پسند ہیں یا آزادی چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بالکل کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے کس پالیسی پہ چل کر جو ہے نا آزادی لینی ہے۔ کیا اس سے پہلے جس طرح پروفیسر صاحب نے ذکر کیا کہ جو خامیاں ہیں نا، ہمیں تقسیم کیا گیا، ہمیں تقسیم ادھر بھی کیا گیا، ہمیں تقسیم مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی کیا گیا۔ صورتحال پیدا ہوئی ہے، موجودہ جو صورتحال ہے اس میں بھی کشمیری کو ایک بہت اچھا چانس تھا۔ جو اوورسیز کشمیری بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو امریکہ جس نے انٹروین کیا اور مداخلت کی اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے پیشکش کی، ہمیں چاہیے تھا کہ ایک بڑی تعداد میں مل کر ایک لابنگ کرتے، جو کشمیری کرتے، وہ کشمیری جو ہے نا وہ اس کو موبلائز کرتے۔ وہ ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سوال رکھا یہ آج کے ایجنڈے سے بہت زبردست سوال ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور متحد ہو کر ہم نے روڈ میپ نکالنا کہ ہم نے کس طرح آزادی حاصل کرنی ہے۔ Our target is very close. Just we need a unity, because united you will fall. And if you are not, all the Kashmiris, all the political parties of the Kashmir, all those parties who believe in the unity, all those parties who believe in the geographic integrity of Kashmir and political sovereignty of Kashmir, they must unite. And this is today's topic. And I request all those factions, all those political parties, all those people who believe in the unity of Kashmir, they must unite on a particular one-point agenda. Then, inshallah, we can succeed. And success is just close to our door. ہماری آواز سوشل میڈیا کے ذریعے جنگلوں میں، دریاؤں میں، ہر جگہ پہنچ رہی ہے، اور یہ آواز انشاءاللہ ایک مضبوط اور توانا آواز بن کے ریاست کے لوگوں کو شعور کی منزلیں ریاست کے لوگ طے کریں گے۔